نیت تھی تو ہو گئی، زبان سے کہا اور دل میں نہیں ہے تو بیکار ہے، خالی رٹا رٹا الفاظ کے اور دل میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو بھی نیت نہیں ہوگی۔ اگر زبان سے آپ نے زبان سے نہیں کہا، اگر آپ نے نیت یوں ہمیں بھی نہیں بتایا، بس آپ نے ایسے ان کو دیکھا اور دل میں نیت تھی کہ میں عالم کی زیارت کر رہا ہوں، تو یہ نیت اللہ ثواب دے گا، وہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ارے پتہ کیسے کس کو چلے گا؟ تو اب معاملہ تو بندے کا اور رب کا ہے عز و جل۔ آپ نے مائک پکڑا ہوا ہے تو اب آپ کیوں بول رہی ہیں، آپ کی کیا نیت ہے وہ ہمیں کیا پتا؟ کیا آپ اپنی مطلب ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ فن خطابت کا جوہر لوہا منوا رہے ہیں، جوہر دکھا رہے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے امر بالمعروف انہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب یہ نیت تو آپ کو پتا ہوگی نا، ہم کو کیا پتا؟ اس کا اظہار ضروری نہیں ہے، مطلب میں بولوں نہیں، نہ کیا ضرورت ہے، بلکہ بولنے میں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اس میں لوگوں کو معلومات بہت کم ہے، تو اس نیت سے بولنے میں بھی ثواب ملے گا تاکہ لوگوں کو نیت کرنا آ جائے۔ نیت کے لیے بولنا لازمی شرط نہیں ہے۔ دل میں نیت کے معنی ہے دل کا ابھار، دل کا ارادہ، دل میں جو آیا وہ نیت ایک ہی کام ہے۔ اب میں چشمے آپ کو سمجھانے کے لیے پہن رہا ہوں تو یہ ثواب کا کام ہو گیا۔ اب میں یہ نیت سے پہنتا ہوں بالفرض کہ لوگوں پر میرا اثر قائم ہو گیا، یار بڑا نیک آدمی ہے، باحیا ہے بیچارہ، مطلب ہے کہ آنکھیں نیچی کرنے کے لیے دیکھو تو کیسا چشمہ اس نے بنایا، کفل مدینہ والا ہے یار یہ تو۔ اب یہ نیت ہو کہ میری واہ واہ میری تعریف کی جائے تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو ایک ہی کام ہے، نیت سے اس کا مطلب ہے کہ نیت پر اعتبار ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب میں بیٹھا ہوں، دیر تک بیٹھوں اور مطلب یہ نیت ہو کہ لوگ بولیں یار یہ تھکتا ہی نہیں ہے، بڑا ہمت والا ہے، وہ کیسا، اس کی معلومات کیسی ہے، اسے فل بدی جواب دیتا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہے کہ دھاک بٹھانی ہے تو بیڑا غرق ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بولنا ہے کہ مجھے ثواب ملے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ میں تو بولتا رہتا ہوں کہ علماء سے سیکھتا ہوں، کتابوں سے ہم یہ ساری ترکیبیں کرتے ہیں، پہلے سے ریکارڈنگ کروا لیتے ہیں سوال، پھر بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تیاری کرتے ہیں اس کے لیے، جوابات دینے کے لیے سوالات، یہ جو فون کے سوالات ہیں اکثر میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ جواب آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ چوکڑی مار دیتے ہیں۔ یوں اپنے ان پر روب تھوڑی ڈالنا ہے، ان کو راضی تھوڑی کرنا، رب کو راضی کرنا ہے، اور ان کو اسی صورت میں راضی کرنا ہے جس صورت میں رب بھی راضی ہو۔ ان پر خواہ اپنی علمیت کی دھاک بٹھا دیں اور الف کا بھی آتا نہ ہو تو میں تو ویسے ہی صحیح بات ہے، میں ہوں ہی ان پڑھ، میں مدرسوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں نا، تو یہ علماء سے پوچھ کر، کتابیں دیکھ کر، لغت دیکھ کر مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ تو آپ سمجھتے ہو کہ یار اس کی اردو بڑی اچھی ہے، بابا اردو ہے یہ تو میں بابا اردو بھی نہیں ہوں اور مطلب یہ کہ منا اردو بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں لغات دیکھ کے معنی دیکھتا، پھر بھول جاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں، 100 بار بھولتا ہوں، 100 بار دیکھتا ہوں، ایک مطلب مبالغہ۔ میں تو کتابیں دیکھ کر، ماشاءاللہ کتابیں دیکھ کر یہ سب کرتا ہوں، اور کتابیں رکھتا ہوں۔ یہ دیکھو ادھر الماری لگوا لی ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو منگوا لیتے ہیں دیکھ کر، یا کوئی دیکھ کے بتا دیتا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو انہیں کہ سمجھو لیبل ہے، لیبل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مال میرے سیدھے ہاتھ پر ہوتا ہے، علماء ادھر ہوتے ہیں، میں ادھر لیبل ہوں، پیچھے علماء ہوتے ہیں، مال ادھر سے پیچھے سے میں لے کر آپ کو دے دیتا ہوں، سمجھتے یہ سب دے رہا ہے، میں کچھ نہیں دے رہا، میں صرف ایک وسیلہ ہوں کیونکہ میرا نام ہے، وہ گڈ ول ہے، گڈ ول بن جاتی ہے نا، پھر مال کچرا بھی ہو، گڈ ول بن گئی جب وہ چلتا رہتا ہے، تو بس یوں سمجھو گڈ ول بن گئی ہے، اپنی نکل پڑی ہے، سمجھے کہ ایک مطلب نام ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ کام بھی ہو جائے، میں کام کا ہو جاؤں۔ اور یہ باتیں کرنے میں بھی بڑا رسک ہے، اس میں ایک مصیبت یہ ہے ایسی باتیں کرنے میں کہ اس میں بھی شیطان کا اتنا بڑا وار ہے کہ اللہ بچائے، کیسا یار انکساری کیسی، ہو اتنا منکسر المزاج ہے، تو یہاں بھی پھنسامنی ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینہ۔ تو یہ بس بچنے کی صورت نہیں ہے اس شیطان سے کہ اگر انکساری کوئی کرتا ہے تو بھی پھنستا ہے، اگر میں کرتا ہے تو بھی اس کے لیے چھری تیار ہے، بکری میں کرتی ہے تو آخر چھری کے نیچے جاتی ہے نا۔ تو یہ کہ اپنی تعریف کرے اس طرح تو بھی پھنستا ہی ہے نا وہ، تو میں انڈائریکٹ اپنی انکساریاں جھاڑ رہا ہوں نا، تو اب میں کروں کیا؟ مدینہ کروں بس۔ صحیح بات یہ کہ ہمارے ایسے اکابر گزرے کہ جو بولتے نہیں تھے سنتے تھے، صحابہ کرام بڑے بڑے سننا پسند کرتے تھے،
بولنے کی وجہ ایک مسئلہ کو پوچھتا تھا نا تو دوسری طرف ریفر کرتے تھے، ان سے پوچھ لو ان سے پوچھ لو، جو اہل ہو اس کی طرف نہ کہ ادھر رجوع کرواتے تھے۔ کوئی مسئلہ آ جاتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم، زبردست عالم تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا، بدری صحابہ کو جمع کرتے تھے، اصحاب بدر جو افضل ترین صحابہ ہیں ان کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر کے پھر مسئلہ عرض کرتے تھے۔ ہم تو بس بیٹھے ہوئے جو منہ میں آیا وہ بول دیتے، نہیں آتا یہ بولنے میں ظاہر شرم آتی ہے کہ لوگ بولیں یار اس کو آتا نہیں ہے، اس کو آتا نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو جائے تو ہم 100 مرتبہ بولنے نہیں آتا تو بھائی ٹھیک ہے، 2-4 آدمی بزن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے گھر جانا ہے لے لو کرایہ ہوائی جان چھوڑو۔ ہم کو تو وہ سننے والے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہیے ہم کو، وہ اللہ کے لیے بیٹھنے والے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بس حقیقی انکساری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حقیقی منکسر المزاج و متواضع بنا دے، ہمارے دل کو خاشع اور خاضع بنا دے، باقی سب بس باتیں اور زبانی جمع خرچ ہے، اللہ کرے گا ہمارا دل اچھا ہو جائے۔ ظاہر تو بہت سارے اچھا بنا ہی لیتے، بس دل کی خیر ہو جائے، اللہ کرے کہ دل اچھا ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ ظاہر باطن ایک ہو جائے، بلکہ ظاہر سے باطن بہتر ہو جائے، جو زبان پر ہے کاش وہی دل میں بھی ہو، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، اللہ نصیب کر دے۔ اس کے کچھ مدنی پھول بہتر بنانے کے اسباب، ایسے کون سے اسباب پیدا کیے جائیں ہم اپنی زندگی میں، ایسا کون سا ماحول ہم پیدا کریں اپنی زندگی میں جس سے یہ ساری صورتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ میسر آ جائیں؟ اب اس کے لیے دیکھو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا مسلسل، اور ساتھ میں مطالعہ کرنا ہوگا، اجتماعات میں اول تاخیر توجہ سے بیانات سننے ہوں گے۔ تو جب یہ روایتیں پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے، مجھ پر کوئی الہام تو نہیں ہوتا، وہی تو خیر اب تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نبی وہی تو نبی پر آتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں، مگر وہ اپنی نبوت یعنی عیسائیت یا انجیل مقدس کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے دین کو پھیلائیں گے۔ اگرچہ وہ نبی ہیں، نبوت ان کی بات کی، نبی کو نبوت کو سوال ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ آئیں گے تو وہ اپنی نئے سرے سے تعلیمات عام نہیں کریں گے، آقا کی سنتیں عام کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ کہ الہام تو دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے، اب بعض اوقات یہ کہ وہ الہام من جانب اللہ ہوتا ہے، بعض اوقات من جانب شیطان بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی بڑے خطرے کی باتیں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی ہے، شیطان کی طرف سے ڈالی گئی، یہ آدمی مطلب یہ نہیں کہ اس کو طے کیسے کرے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ پڑھ پڑھ کر سن کر علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے آدمی مطلب کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اپنا یہ کہ صحبتوں کی وجہ سے علماء سے پوچھ کر کتابوں کو دیکھ کر، خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی کتابیں پڑھ کر، فتح رضیہ شریف پڑھ کر بڑا ذہن بنتا ہے، بار شریعت پڑھ کر ذہن بنتا ہے۔ پھر یہ کہ احیاء العلوم منہاج العابدین، احیاء العلوم بہت ضخیم ہے، یہ ضرور پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے کم از کم منہاج العابدین پڑھ لیں، وہ مختصر سی ہے، آپ پڑھیں گے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے کہ یار ہم ہیں کیا آخر، ایسی کہ وہ دلوں کے پردے کھول دیتی ہے منہاج العابدین، آدمی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، نہ کھپے دنیا۔ تو ہمیں اللہ تعالی کی رضا چاہیے، بس اس کا قرب چاہیے، مصطفیٰ کی نظر چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیکار ہے دنیا، دھوکہ ہے سب، یعنی کسی سے اس نے وفا کی نہیں جو ہم سے کرے گی وفا، ہے ہی بے وفا، جو جا رہا اس کو مارتی ہے کک، جو آ رہا اس کو کان پکڑ کے لے آتی ہے رنگ میں، نچاتی ہے اس کو خوب، دنیا بے وفا۔ میں آپ کو اس منہاج العابدین کے ساتھ ساتھ چند رسالوں کے نام عرض کرتا ہوں، بہت ہی مختصر، جامع اور چند منٹوں میں پڑھنے والے رسالے ہیں، مقتۃ المدینہ سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ویب سائٹ دعوت اسلامی سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، نوٹ کر لیں اسلامی بھائی جو یہاں بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ عز و جل امیر سنت جو کچھ ہمیں مدنی پھول دے رہے ہیں، ان مدنی پھولوں کو تحریری طور پر
वहां पर समझने और पढ़ने का मौका मिलेगा। एक है